بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 40ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے حکایت پنجم، 5واں قصہ۔ تو یہ ہے صفحہ نمبر 25 کے بالکل نیچے، حکایت پنجم 5واں قصہ۔ تو حکایت پنجم 5واں قصہ۔ پارسائے را دیدم۔ تو پارسا کے معنی آتے ہیں پرہیزگار، اور یہ نکرہ ہے۔ پارسا سے پارسا یعنی ایک پرہیزگار۔ پارسائے را دیدم، میں نے ایک نیک آدمی کو، ایک پرہیزگار آدمی کو دیکھا کہ بر کنارے دریا نشستہ بود، کہ جو دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زخم پلنگ داشت، اور جس کو چیتے نے زخمی کر دیا تھا۔ یعنی ایک چیتا جو ایک جانور ہوتا ہے، اس نے اس پر حملہ کیا ہوگا اس نیک آدمی پر، اور اس کو زخمی کر دیا تھا۔ تو اس کا وہ زخم جو تھا وہ ایک طویل زمانے تک ویسے ہی ہرا کا ہرا رہا، ویسے وہ زخم رہا، اور زخم بھرا نہیں، ٹھیک نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں شیخ سعدی، پارسائے را دیدم، میں نے ایک نیک آدمی کو دیکھا کہ بر کنارے دریا نشستہ بود، جو دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زخمی پلنگ داشت، اور جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا۔ کہ بہیچ دارو کے معنی دوائی کہتے ہیں۔ کہ بہیچ دارو بہ نمی شد، اب بہ کے معنی اچھا ہونا، بہتر ہونا۔ کہ بہیچ دارو، کہ کسی دوائی سے بہ نمی شد، وہ اچھا نہیں ہوتا تھا، کسی بھی دوائی سے وہ اچھا نہیں ہوتا تھا اس کا زخم۔ ومدتہا درا رنجوری، اور ایک زمانے دراز تک اس تکلیف میں، درا رنجوری اس تکلیف میں شکر خدائے عز و جل گفتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا۔ ومدتہا، اور ایک طویل زمانے تک درا رنجوری اسی تکلیف میں رہا، شکر خدائے عز و جل گفتے، اور خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتا رہا۔ پرسیدنش، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر چہ می گزاری، کہ تو کس چیز کا شکر ادا کرتا ہے؟ اس لیے کہ تو تکلیف میں مبتلا ہے، زخم میں مبتلا ہے، تیرا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے؟ شکریہ تو تب ادا کیا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو ہٹا لے، تو مصیبت میں گرفتار ہے، شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے؟ گفت، تو اس نیک آدمی نے جواب دیا، شکر آ کہ الحمدللہ، اس نے کہا شکر اس بات کا کہ الحمدللہ بمصیبت گرفتارم، کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، نہ بمعصیتی، نہ کہ گناہ میں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا میں شکریہ اس بات پر ادا کرتا ہوں کہ جو چیتے کا زخم ہے جس کا میں شکار ہوں، یہ ایک مصیبت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ سے بچا کر، معصیت سے بچا کر ایک مصیبت میں ڈال رکھا ہے، اس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک شعر ہے، اور شعر کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ سچے اللہ کے عاشق ہوتے ہیں اور جو اللہ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، تو وہ سچے عاشق جو ہے، جب ان کا محبوب ان کو کسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، تو ان کو اس مصیبت کی فکر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض کیوں ہوا۔ گرم، تو یہ اگر میم کا مخفف ہے۔ گرم زار بکشتن دہت آ یار عزیز، اگر میرا محبوب مجھ لاغر کو قتل کرنے کے لیے دے دے۔ گرم زار بکشتن دہت آ یار عزیز، اگر مجھ ضعیف کو وہ پیارا دوست قتل کرنے کے واسطے دے دے۔ تا نہ گویم کہ در آ دم غم جانم باشد، ہرگز میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس وقت مجھے اپنی جان کا غم ہے۔ دنادم، اس وقت، اس گھڑی، غم جانم باشد، مجھے اپنی جان کا غم ہے۔ اگر میرا محبوب مجھے قتل کرنے کے لیے بھی دے دے تو میں جو ہے شکایت نہیں کروں گا کہ تم نے مجھے مارنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے کیوں دیا۔ گویم از بند مسکی چہ گناہ صادر شد،
بلکہ میں یہ کہوں گا کہ از بندہ مسکی کہ مجھ عاجز بندے سے چہ گناہ صادر شد، کیا خطا ہوئی کہ دل آزردہ شد از من، کہ تیرا دل مجھ سے رنجیدہ ہے، کہ مجھ سے کیا گناہ صادر ہوئی کہ دل آزردہ شد از من، کہ تیرا دل مجھ سے رنجیدہ ہے۔ غم عالم باشد، اور مجھے اسی کا غم ہے کہ تیرا دل مجھ سے کیوں رنجیدہ ہو گیا، اور تو نے اس سے تیرا دل رنجیدہ ہوا کہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے، تو مجھے اپنی جان کا غم نہیں ہوگا، بلکہ مجھے اس بات کا غم ہوگا کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض کیوں ہوا۔